रज़ा صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک یونیک ہاتھ دیکھیں گے۔ یہ ہاتھ ہے کراچی میں مقیم ایک ادیب، ایک صحافی اور ایک بلاگر بھی ہیں، اور بہت سے کام کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ یہ ہاتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ مربع شکل کا ہے۔ انگلیاں ہتھیلی کے مقابلے میں چھوٹی ہیں۔ انگوٹھا غیر لچکدار ہے، جو ان کے بے لچک رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ ول پاور بہت سٹرونگ ہوتی ہے ایسے افراد کی۔ اس ہاتھ کی سب سے اہم اور یونیک بات دل اور دماغ کی لائن کا ایک ہونا ہے۔ ایسی لائن جو دل اور دماغ کی ایک لائن ہو، اسے پامسٹری میں سیمین لائن کہا جاتا ہے۔ سیمین لائن کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ یکجائی ہاتھ میں کس جگہ پر ہے۔ اگر یہ یکجائی اس مقام پر ہے جہاں دل کی لائن ہوتی ہے تو جذبات اوورکم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے شخص میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی جذباتی اور دل سے فیصلے کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر دل کی لائن دماغ کے مقام پر، جہاں عام طور پر دماغ کی لائن ہوتی ہے، وہاں یکجا ہو رہی ہو، تو لاجک جو ہے وہ جذبات پر قابو پا کر سوچ سمجھ کر فیصلے کراتی ہے۔ اب ہم اس ہاتھ میں دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو دوستو، ہمارے اس دوست کے ہاتھ میں یہ لائن زندگی کی لائن سے جڑی ہوئی نکل رہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے دماغ کی لائن شروع ہوتی ہے۔ یہی حال ان کے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ ہمارے یہ دوست اپنے فیصلوں میں جذبات سے بہت کم کام لیتے ہیں۔ ان کے تمام فیصلے لاجک کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور سوچ سمجھ کر ہوتے ہیں۔ چین میں ایک لوک کہاوت ہے کہ مردوں کے بائیں ہاتھ میں سیمین لائن کمانڈر کی مہر اور جنرل کی علامت ہے، اور اگر دائیں ہاتھ میں سے ہو تو خزانے اور ایسا شخص بزنس مین ہوتا ہے، اور اگر دونوں میں ہو تو یہ بڑی ہی سٹرونگ لائن ہوتی ہے، بہت سی کامیابیوں کی نشاندہی کرتی ہے، بشرطے کہ جو لائنیں اختیار کی گئی ہوں ان کے لیے صحیح راستہ اختیار کیا گیا ہو۔ سیمین لائن والے مرد پرعزم، ضدی، قابل اور طاقتور ہوتے ہیں، اور زیادہ تر رہنماؤں کی لکیریں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ایسے شخص بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں، خاص کر پیار اور مخالف جنس سے محبت کرتے ہیں، اور دوسروں کا حق جیتنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک جو چیز اور میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ایسے سیمین لائن والے مردوں کے ہاتھ میں 7 بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہوں، 7 بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ برونکائٹس یعنی سانس کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ان میں گھبراہٹ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض ہو سکتے ہیں، ہائی پوٹینشن کے۔ ان میں ہائی کولیسٹرول بھی ہو سکتا ہے۔ جن کے ہاتھ میں سیمین لائن ہوتی ہے، ان میں ہیپاٹائٹس بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کانسٹیپیشن کے شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو پیشاب کے امراض بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ان بیماریوں میں سے پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ انہیں ان میں سے کوئی بیماری ہو سکتی ہے کبھی، اور یہ بڑی شدت سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر ان کو اس قسم کی بات محسوس ہو تو انہیں فوری طور پہ اس کا علاج کرانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑھ بھی سکتی ہے۔ آئیے اب ہم ہاتھ کے باقی حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کے جو ابھار ہیں وہ خاصے نمایاں ہیں۔ ہم نیچے سے ان کی ہتھیلی کے نچلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ ان کے
नीचे के हिस्से पर जहाँ पे जिंदगी की लाइन इख्तिताम को पहुंचती है, सर्कल इख्तिताम को पहुंचता है, यानी वीनस और केतु और मून का संगम उसे कहा जा सकता है, उस जगह फिश का निशान बनता नजर आ रहा है, जो अचानक दौलत के हसूल की अलामत है। ये सिंबल तवील फॉरेन सफर होने की भी अलामत है। इसके साथ साथ मून के उभार पर चंद लाइनें सफर की निशानदही कर रही हैं। वीनस का उभार उनका काफी उभरा हुआ है, जो ये जाहिर करता है कि इन्हें जिंदगी में हर तरह का सुकून मिलता है। इसके साथ साथ जो एक बात है कि इनमें सेक्स की अर्ज बहुत होती है। वीनस के उभार पर ही बारीक बारीक लाइनें मौजूद होना मामूली मुश्किलात की निशानदही कर रही हैं, क्योंकि ये लाइनें और ये जो मुश्किलात हैं ये घरेलू अंदरूनी मुश्किलात की वजह से हैं और ये ज़िंदगी की लाइन को क्रॉस नहीं कर रही, इसलिए इन्हें ये जो हैं खासे अरसे से ये मुश्किलात रही हैं और आइंदा भी इनके हाथ में चूँकि खासी लाइनें हैं इसलिए रह सकती हैं ये मुश्किलात जो हैं। अब अगर हम ऊपर की जानिब उंगलियों की तरफ चलें तो एक तो उंगलियां इनकी छोटी हैं दूसरे हथेली के मुकाबले में, दूसरा ये कि उंगलियों के दरमियान बहुत ज़्यादा खला पाया जाता है, जो धन दौलत की मैनेजमेंट के सिलसिले में कमी का इजहार करती हैं कि ये जो फाइनेंसिस को हैं वो मैनेज नहीं कर पाते। दूसरा ये कि ये फजूल खर्च हैं, फजूल खर्ची का इजहार करते हैं। इसके साथ साथ ये समाज को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। छोटी उंगली रिंग फिंगर की पहली पोर के जोड़ से ऊपर निकल रही है, जो ये जाहिर करती है कि ऐसा आदमी टैक्टफुल होता है। ऐसे शख्स की ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होती है, हर फैसला बहुत सोच समझ कर देखभाल कर करते हैं। इनके हाथ में फेट लाइन मून के उभार से सैटर्न के उभार की तरफ चली गई है, जो ये जाहिर करती है कि इनके पास धन दौलत बाहर के रवाबित के साथ आएगी। ये बाहर के सफर से भी आ सकती है, बाहर जाने से भी आ सकती है, बैरूनी दुनिया के साथ बिजनेस के जरिए भी आ सकती है, गैर मुल्की ज़बान में तालीमी वीडियोस के जरिए भी हासिल हो सकती है। इसके अलावा एक और लाइन भी मून के उभार से फेट लाइन में मिल रही है, जो एक से जायद आमदनी का इजहार कर रही है। अब हम चलते हैं सैटर्न के उभार पर, जहां एक अच्छी अलामत पाई गई है और वो है वाई का निशान, जो बहुत अच्छी अलामत होती है। ये जिस मजमून में भी फारिग तहसील होंगे उसमें बेहतर इल्म का हसूल मुमकिन हो सकेगा, जैसे डॉक्टरी हो सकती है, फ़लसफ़ा हो सकता है, किसी भी मजमून में जिसमें ये हसूल तालीम करेंगे या की है इन्होंने, उसमें ये बेहतर इल्म उसकी बेहतरी की तरफ जाएंगे, उन्हें अपने मजमून में मुकम्मल अबूर हासिल होगा। तो ये तो था इनकी बुनियादी तौर पे इनका जो हाथ है वो बड़ा रेयर किस्म का है। इसमें निशानात जो हैं इनकी हथेली, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी हथेली चूँकि चौकोर है, तो ये मेहनती और जफाकश इंसान हैं। इनको मशवरा मेरा ये है कि ये चूँकि ब्लॉगर भी हैं, मशवरा मेरा ये है कि इंग्लिश ज़बान में ये ऐसे ब्लॉग्स बनाएं, ऐसी एजुकेशनल वीडियोस बनाएं जो इंग्लिश ज़बान में हों, ताकि इनके चैनल पर जो ट्रैफिक है वो बैरून मुल्क से आ सके। और ऐसी वीडियोस की बहुत डिमांड है और इनका हाथ भी ये जाहिर करता है कि इनके पास धन दौलत उसी वक्त आएगा जब ये बैरून मुल्क से कांटेक्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
رضا صدیقی کو اجازت دیجیے. ایک اور ہاتھ کے ساتھ، ضروری نہیں کہ وہ کسی پولیٹیشین کا ہاتھ ہو، کسی اور دوست کے ہاتھ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ کتابوں کی طرح ہاتھ بھی بولتے ہیں.